لاہور کے علاقہ شالیمار ٹاؤن میں ایک نکاح جو ہے اس کا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے. جیسے ہی اچانک سے نکاح کا ٹائم ہوتا ہے، ایمان جو ہے وہ مفتی صاحب سے ایک شرط کے حوالے سے بات کرتی ہے. میں اس نکاح سے ایک ہی شرط پر راضی ہوں، ہاں میری کچھ شرائط جو ہیں وہ حق مہر میں لکھ دیں تو میں اس نے نکاح کروں گی. رشتے داروں نے اس طرح سے باتیں کرنی شروع کر دی کہ شاید دلہن کسی اور کو پسند کرتی ہے یا یہ شادی زبردستی کی جا رہی ہے. تو دلہن نے یہ شرط رکھی کہ میں اپنے دلہے سے نکاح نامہ میں یہ شرائط رکھنا چاہوں گی کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے. اگر وہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے تو میں یہ نکاح نہیں کروں گی. اور مفتی صاحب نے دلہن کو اس پر مسکراتے ہوئے کہا کہ تاریخ میں کبھی میرے ساتھ کسی بھی نکاح کے دوران دلہن نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، تو میں اس سے بڑا خوش ہوا ہوں. تو اس پر مفتی صاحب نے ان کے سارے مطالبات جو ہیں وہ ارسلان کے سامنے رکھے. نکاح تو عام طور پر شرعی طور پر اور معاشرتی رسم و رواج کے مطابق کیا جاتا ہے، لیکن یہ تاریخ کا ایک انوکھا واقعہ سامنے آیا ہے جس میں نکاح پر ہی دلہن نے شرائط کا سلسلہ جاری کیا. اور اس پر سوشل میڈیا پہ بہت سی میمز بنے اور کچھ نے کہا کہ پبلک سٹینڈ ہے، اور اس میں جو ہے ریٹنگ کے لیے اور فین فالوئنگ کے لیے یہ ایک آرٹیفیشل سارا چیزیں کی گئی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ اسکرین پہ دیکھ سکیں تو آپ کو ایک ویڈیو دکھائی جا رہی ہوگی. اس میں آپ دیکھیں کہ مفتی صاحب جو ہیں دلہے سے کچھ شرائط پر ذکر کر رہے ہیں، جس کے اندر دلہا جو ہے اس پر بخوبی بڑے خوشی سے اس کا جواب دیتا ہے. اور واقعہ جو ہے اس کی تفصیلات کچھ ایسے ہیں. لاہور کے علاقہ شالیمار ٹاؤن میں ایک نکاح جو ہے اس کا فنکشن ہو رہا ہوتا ہے، جو کہ فیملی کی رضامندی سے یہ شادی جو ہے پلان کی جاتی ہے، بڑوں کی مطابق، شریعت کے مطابق، حق و حقوق کے مطابق، اسلامی جو ہے رسم و رواج کے مطابق جو ہے اس شادی کو پلان کیا جاتا ہے. باقاعدہ طور پر اس شادی میں دلہا اور دلہن جو ہیں اپنی اپنی جگہ بڑے خوش اخلاقی کے ساتھ، اور مہمان جو ہیں اپنا ایک رسم و رواج کو انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. لیکن جیسے ہی اچانک سے نکاح کا ٹائم ہوتا ہے تو مفتی صاحب جو ہیں وہ جب نکاح پڑھانے کے لیے دلہن کے پاس، جن کا نام ایمان ہے اور شالیمار ٹاؤن کے علاقہ کا یہ واقعہ ہے، جب وہ ایمان سے نکاح کے لیے اجازت لیتے ہیں اور اس کو جیسے ہی وہ اس سے بات کرتے ہیں تو ایمان جو ہیں وہ مفتی صاحب سے ایک شرط کے حوالے سے بات کرتی ہیں اور ان سے کہتی ہیں کہ میں اس نکاح سے ایک ہی شرط پر راضی ہوں گی، اگر جو ہے دلہا میری کچھ شرائط جو ہیں وہ حق مہر میں لکھ دیں تو میں اس نے نکاح کروں گی. اور اسی پر بڑا ایک ماحول جو ہے پریشانی والا ہو جاتا ہے، اور بزرگ اور خواتین اور ماں باپ جو ہیں ایک بڑی بہت پریشانی سے گزرتے ہیں کہ یہ اچانک سے کیا ہو گیا. جو شرائط جو ہیں وقتاً فوقتاً کبھی ذکر نہ ہوا، جن کا ہم نے دن طے کرنے پہ کوئی ذکر نہ کیا، اور اچانک سے نکاح کے دن جو ہے دلہن جو ہے اس طرح کیوں کر رہی ہے. کچھ ریلیٹیوز نے، کچھ رشتے داروں نے اس طرح سے باتیں کرنی شروع کر دی کہ شاید دلہن کسی اور کو پسند کرتی ہے یا یہ شادی زبردستی کی جا رہی ہے، لیکن حقیقت میں ایسا کچھ نہیں تھا. ان کو بدنام کرنے کے لیے باتیں اور گفتگو کا سلسلہ جاری ہو گیا. لیکن اچانک سے جب مفتی صاحب جو ہیں وہ دلہن کے ساتھ جب مخاطب ہوئے تو دلہن نے یہ شرط رکھی کہ میں حق مہر میں جو ہے کچھ لکھوانا چاہتی ہوں، جس پر مفتی صاحب نے ان کو بتایا کہ آپ کے حق مہر میں جو ہے 5000 روپے موجل حق مہر آپ کا رکھا گیا ہے، جو کہ ہمیشہ اسلامی اور شرعی طور پر دلہن کو ادا کر دیا جاتا ہے. تو آپ اس سے راضی ہیں؟ تو دلہن نے اس پہ جواب دیا کہ میں اس حق مہر سے بالکل بھی راضی نہیں ہوں اور میں اس سے اتفاق نہیں کرتی. اور ایک انوکھی شرط انہوں نے رکھی جس کو سننے کے بعد ناظرین آپ بھی یا تو مسکرائیں گے یا بڑا اس پر اپنی بیٹیوں کی بھی تربیت میں آپ کو جو ہے اس میں بہت مدد حاصل ہوگی. اور لڑکیاں جو ہیں ان کے لیے بڑی پازیٹیو یہ میسیج ہے. اور اس پر دلہن نے مفتی صاحب سے یہ شرط رکھی کہ میں اپنے دلہے سے نکاح نامہ میں یہ شرائط رکھنا چاہوں گی کہ وہ 5 وقت کی نماز ادا کریں گے. اگر وہ 5 وقت کی نماز ادا نہیں کریں گے تو میں یہ نکاح نہیں کروں گی. اور اگر وہ حق مہر لکھنے کے بعد، وہ 5 نمازیں لکھنے کے بعد بھی شادی کے بعد، نکاح کے بعد ان پر عمل پیرا نہیں ہوں گے تو میں سختی سے پیش آؤں گی. یہ سارے جملے جو ہیں اس نکاح نامہ میں لکھے جائیں، جس میں 5 جو ہیں وہ ٹک لگائے گئے اور 5 نمازوں کا اس میں باقاعدہ طور پر لکھا گیا. اور مفتی صاحب نے دلہن کو اس پر مسکراتے ہوئے کہا کہ بیٹا یہ تو آپ نے بڑی ایک خوش اخلاقی اور بڑی اسلام کے مطابق ایک شرط رکھی، جو کہ میں تاریخ میں کبھی میرے ساتھ کسی بھی نکاح کے دوران دلہن نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی ہے، تو میں اس سے بڑا خوش ہوا ہوں. اور اس پر دلہن نے کہا
کہ میں اس شرائط کے علاوہ کچھ بھی ایسی کوئی دنیاوی شرط نہیں رکھنا چاہتی ہوں جو آج کل کے معاشرے میں رکھی جا رہی ہیں۔ تو مفتی صاحب نے ان سے ذکر کیا کہ آپ یہ 5 شرائط تو رکھتی ہیں، لیکن اس میں جو آپ نے ذکر کیا ہے کہ میں اس میں سختی سے پیش آؤں گی، اس کا مطلب نہیں میں سمجھا، سختی سے برتاؤ کرنے کا کیا مقصد ہے؟ تو دلہن نے اس پہ جواب دیا کہ سختی کا مطلب ہے کہ شادی کے بعد اگر کسی ایک یا کسی بھی وقت نماز کا قضا کرنا یا نماز نہ پڑھنا، اس پر میں اپنے شوہر کو ریکویسٹ کروں گی، بار بار درخواست کروں گی، پیار محبت سے ان کو مناؤں گی، اگر وہ اس پر نہیں مانیں گے تو میں تھوڑا تلخی کا اظہار بھی کر سکتی ہوں، مجھے یہ بھی حق دیا جائے، اور دلہا اور دلہن دونوں نماز کی پابندی کریں گے۔ اس حوالے سے اگر بات کریں تو ارسلان دلہا جو ہیں، جن کا نام ارسلان بتایا جا رہا ہے، ارسلان ان کا نام ہے، انہوں نے جب یہ چیز سنی، مفتی صاحب جو ہیں جب انہوں نے دلہن سے ان کی رضامندی کے بعد ارسلان کے پاس گئے، دلہے سے جب، جیسا کہ ویڈیو میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا، ارسلان کے پاس گئے تو ارسلان نے جب ان سے بات کی تو انہوں نے بہت زیادہ اچانک سے سن کے تو بہت غم کا اظہار کیا کہ نکاح کے وقت اچانک سے شرط اور شرائط کا سلسلہ کیوں جاری ہوا، ایسی کون سی شرط ہے جو دلہن نے مہمانوں کو انتظار کروایا اور اچانک سے شرط رکھ دی، اور ایسی کون سی وہ شرط ہے؟ مفتی صاحب سے مخاطب ہوتے ہوئے انہوں نے پوچھا۔ تو اس پر مفتی صاحب نے ان سے کہا کہ دلہن چاہتی ہیں کہ آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں اور اس کے سارے مطالبات جو ہیں وہ ارسلان کے سامنے رکھیں۔ اس پر جو ہے ارسلان نے کہا کہ میں اس پر راضی نہیں ہوں، بلکہ خوش اسلوبی سے اور دل و جان سے اس فیصلے کے ساتھ نکاح کے لیے ہاں کرتا ہوں، اور مجھے یہ دلہن جو ہیں دل و جان سے قبول ہیں، اور آپ نکاح کا اہتمام کریں اور آپ نکاح پڑھانا شروع کریں۔ مفتی صاحب اور مہمان اس پر بہت زیادہ خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے دکھائی دیے۔ اسی دوران مہمانوں نے، جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے ہماری نارملی رسومات کے دوران ایسا ہوتا ہے کہ موبائلز پہ ویڈیوز بنائی جا رہی ہوتی ہیں، مہمانوں کی جانب سے مختلف موبائلوں پہ مختلف کیمراز آن ہوتے ہیں اور ویڈیوز بنائی جاتی ہیں، تو کسی فیملی ممبر نے ویڈیو بنائی اور اس کو اپلوڈ کر دیا، اور اپلوڈ کرنے کے بعد جب وہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تو لوگوں کا کہنا تھا کہ پبلک سٹنٹ ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن اگر اس پر غور کیا جائے، اس پر تحقیق کی جائے، جو ہمارے پاس ساری تفصیلات آئیں، فیملی سے ہماری بات ہوئی، ملاقات ہوئی، تو انہوں نے بتایا کہ باقاعدہ طور پر یہ واقعی حقیقی ہے، حقیقت ہے، اور دلہن کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت میں ہی سارا کچھ ہوا، اور اس سے جو ہے میں بہت خوش ہوں، اور نکاح کے بعد آج میری زندگی کا پہلا قدم ہے، میری زندگی کا سٹارٹ ہے، اور میں اس میں انشاءاللہ اسلامی زندگی کے ساتھ، اسلامی رسومات کے ساتھ اپنی زندگی گزاروں گی، اور ماشاءاللہ وہ بہت زیادہ خوش دکھائی دیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے اگر ہم بات کریں تو اس میں پبلک سٹینڈ والی کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ اگر پبلک سٹینڈ ہوتا تو دلہا اور دلہن جو ہیں وہ اس میں خود انٹرویو دیتے، خود ویڈیوز پہ آتے، خود میمز ان کے اگر بن رہے ہیں تو وہ خود بھی اپنے بیانات جاری کرتے، لیکن دلہا دلہن ایسا بالکل بھی نہیں ہے، سامنے نہیں آئے۔ اور اگر ہم اس میں ایک اور ذکر کریں، ایک اور بات کرنا چاہوں گے اپنے ویلوگ میں، تو وہ یہ ہے کہ لڑکی جو ہیں، جو دلہن ہیں، جن کا نام ایمان ہے، وہ نہ تو عالمہ ہے، نہ ہی وہ کوئی انہوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہوا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی بہت زیادہ دینی جو ہے معاملات کو اپنی لائف میں اڈاپٹ کرتی ہیں، بلکہ وہ ایک نارمل خاتون ہیں، عام شہری ہیں، ایک نارمل لڑکیوں کی طرح کالج جاتی ہیں، یونیورسٹی کا انہوں نے ماشاءاللہ سے تعلیم حاصل کی، اور لیکن پھر بھی انہوں نے اپنے نکاح کے لیے فیصلہ کیا۔ اور اسی طرح بہن بیٹیوں کو چاہیے کہ وہ تربیت یافتہ ہوں اور اپنی زندگی میں اچھے فیصلے کریں اور اپنے گھر بسائیں، نہ کہ شرائط کا سہارا لیں۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، آپ کی ہوسٹ اقرا فاروق، ریڈیو ٹی وی، اللہ نگہبان۔